بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آن لائن لیکچرز کی نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کے استاد فوزیہ نسیم۔ آج ہمارا لیکچر نمبر ہے 8 اور گروپ بی کے لیے ہے آج کا لیکچر، اور 23 نومبر 2020 پیر کا دن ہے۔ ایک مضمون ہے سورج کے فائدے، اس کے بارے میں پہلے ہم لکھنے سے پہلے مضمون کو ہم سورج کے بارے میں جانتے کہ سورج اصل میں ہے کیا۔ سورج اصل میں بچوں ایک ستارہ ہے، اس کو انگریزی میں سن اور عربی میں شمس کہتے ہیں۔ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ زمین ایک سیارہ ہے، اور زمین کے علاوہ بھی اور سیارے ہیں جو سورج کے گرد گھومتے ہیں، یہ سب سورج کا خاندان کہلاتے ہیں۔ اور اس سورج کے اس نظام کو نظام شمسی کہتے ہیں، اسے انگریزی میں آپ سولر سسٹم کے نام سے جانتے ہیں۔ سولر سسٹم کے بارے میں آپ اپنے کتاب سوشل اسٹڈی کی کتاب میں آپ نے پڑھا ہوگا۔ سورج بچوں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، زمین والوں کے لیے خاص طور پہ بہت بڑی نعمت ہے۔ سورج کے بغیر زندگی کا تصور ناممکن ہے۔ سورج سے ہمیں روشنی اور دھوپ حاصل ہوتی ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے بغیر فصلیں نہیں پک سکتی۔ دریاؤں میں پانی آنا بھی سورج کا مرہون منت ہے، بارش برسنا، بادل بننا، کیونکہ آبی بخارات سورج کی تیز دھوپ کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے آبی بخارات جو ہے، پانی جو ہے وہ آبی بخارات کی صورت میں اوپر اٹھتا ہے آسمانوں کی طرف، اور پھر وہاں جا کے بادل بنتا ہے، پھر بارش برستی ہے۔ تو یہ سب چیزیں سورج کے ہی ذریعے ہوتی ہیں۔ دن اور رات کا فرق جو ہے وہ سورج کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی کہ ہماری اگر سورج کی شعاعیں ہم پر نہیں پڑ رہی ہمارے حصے میں، ہماری زمین کے جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں اگر شعاعیں نہیں پڑ رہی تو وہاں اندھیرا ہوگا، اور باقی جہاں پہ سورج کی شعاعیں سیدھی پڑ رہی ہیں وہاں پہ دن کا اجالا ہوگا۔ یعنی کہ سورج کا اتنا اہم کردار ہے ہماری دن اور رات کے فرق میں کہ اس کے بغیر تو دن اور رات کا فرق ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر سورج نہ ہو تو دنیا میں کیا ہوگا؟ زندگی نہیں ہوگی، کیونکہ سورج کی کیونکہ زمین پر شدید گرمی ہوگی اور فصلیں نہیں پکیں گی، انسان اور جانور کیا کریں گے؟ زندگی ختم ہو جائے گی۔ اور اگر سورج اچانک غائب ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ہمیشہ رات رہے گی، دن نہیں نکلے گا، سخت سردی ہوگی، زندگی ختم ہو جائے گی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ سورج اگر ختم ہو جائے، غائب ہو جائے، تو ہمیں پتہ کب لگے گا؟ 8 منٹ بعد، کیونکہ سورج کی روشنی زمین پر 8 منٹ بعد پہنچتی ہے۔ سورج کا فاصلہ زمین سے 15 کروڑ کلومیٹر کا ہے تقریباً، اور اہل زمین کو تو تب پتہ لگے گا نا جب سورج کی روشنی آنا بند ہوگی۔ 8 منٹ بعد سورج کی روشنی آنا بند ہوگی سورج کے غائب ہونے کے بعد، یعنی کہ زمین تک آنے میں سورج کی روشنی کو وقت لگتا ہے 8 منٹ۔ اچھا، اب سردیوں میں دھوپ میں بیٹھنے کے فوائد ہوتے ہیں۔ دھوپ ویسے بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور وہ کیسے فائدہ مند ہے یہ ہم سب جانتے کہ دھوپ سے بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے، اور جراثیم دھوپ ہمیں بہت سارے جرمز اور بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ دھوپ سے ہمیں وٹامن ڈی ملتا ہے جو کینسر سے بچاتا ہے۔ دھوپ میں بیٹھنا ہڈیوں اور دل کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ الزائمر کے مریضوں کے لیے بھی دھوپ بہت فائدہ مند ہے، کیونکہ الزائمر کے مریض دن کی روشنی میں بیٹھنا اور رات کے اندھیرے میں ان کو پرسکون کرتا ہے۔ دھوپ سے خوب لطف اندوز ہوں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ایک تصویر ہے جو آپ کے سامنے ہے، یہ ہوائی میں نصب دنیا کی سب سے بڑی دوربین سے سورج کی تازہ تصویر بنائی گئی ہے، جس میں تقریباً 30 کلومیٹر کا ٹکڑا دکھایا گیا ہے۔ روشن حصے کو آگ کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کو جو یہ چھوٹے چھوٹے نشان نظر آ رہے ہیں بیچ میں، جو آپ کو کالی لائنیں نظر آ رہی ہیں،
یہ یہاں پہ آگ نہیں ہے، جہاں پہ تیز آپ کو روشنی نظر آ رہی ہے اور چمک نظر آ رہی ہے، یہ سب آگ ہے. یعنی سورج کی یہ پہلی بار تصویر اتنی صاف کھینچی گئی ہے. تھوڑی سی معلومات آپ کو دیتی چلوں. سورج جس کی روشنی زمین پر آتی ہے، اور یہ خالی روشنی نہیں ہے بلکہ ہمارے جسم کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے. اپنے جسم کو کچھ دیر کے لیے دھوپ لگانی چاہیے، جو کہ آپ کے جسم کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے. اس سے جسم میں وٹامن ڈی بنتا ہے، جو کہ ہڈیوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. سورج ساری دنیا کو روشنی فراہم کرتا ہے. سورج کی روشنی سے پودوں میں فوٹوسینتھسس کا عمل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی خوراک تیار کرتے ہیں، پودے بڑھتے ہیں. سورج کی روشنی میں انسان کام سر انجام دیتے ہیں. آج کل سورج کی روشنی سے بجلی بھی بنائی جا رہی ہے. جی ہاں، آپ کو یاد ہوگا، آپ کو بلکہ پتہ ہوگا، آج کل سولر سسٹم جو گھروں میں لگائے گئے جاتے ہیں، آپ کے اسکول میں بھی لگا ہوا ہے، جو دھوپ کی روشنی جو ہے اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یعنی دھوپ کی تپش سے ہم بجلی بناتے ہیں، جس سے ہمارے گھروں میں اور اسکول کالجز میں بجلی کا رواں دواں ہوتی ہے. یعنی یہ سائنس کی نئی ترقی کی شکل ہے کہ سورج سے مزید فائدے حاصل کرنے کا انسان سوچ لیتا ہے. اور آج کل سورج کی روشنی سے جو بجلی بنائی جاتی ہے وہ بھی انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہے. سورج کا ہونا انسان کے لیے ہر لحاظ سے فائدہ مند ہے. سردی کے موسم میں زیادہ تر لوگ دھوپ کی روشنی میں بیٹھتے ہیں اور سورج سے روشنی حاصل کر کے گرمی حاصل کرتے ہیں، جس سے وہ اپنے جسم کو گرم رکھتے ہیں. گھر بناتے وقت بھی اس میں روشنی کا انتظام کرنا چاہیے. اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ گھر بیکار ہے جہاں سورج کی روشنی نہیں آتی یا ہوا کا گزر نہیں ہوتا. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں روشنی آتی ہے تو سورج کی روشنی اصل میں کیڑے مکوڑوں اور جراثیم کو مارنے میں بہت اہمیت رکھتی ہے. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اللہ کی طرف سے یہ کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب گھروں میں ہم کپڑے نکالتے ہیں سردیوں گرمیوں کے، تو ہم اس سے پہلے دھوپ میں رکھنا پسند کرتے ہیں. ہم دھوپ لگواتے ہیں اور پھر اس کو ہم استعمال میں لاتے ہیں، کیونکہ دھوپ اس میں لگتا ہے کہ کہیں دھوپ میں رہنے سے اس میں کوئی بیکٹیریا یا کوئی وائرس وغیرہ پیدا نہ ہو گیا ہو جو دھوپ کی گرمی سے مر جاتا ہے. اچھا، یہ اصل میں ایک بہت بڑا بلب ہے جو ہمیں ہر طرح سے سہولت دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو آپ کو چاہیے کہ دھوپ میں بیٹھیں ایک مناسب وقت کے لیے. یہ ہماری جلد کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور ایک حد تک، اور لیکن اس کے علاوہ یہ ہمیں جو اس میں سے حاصل ہوتا ہے وہ وٹامن ڈی حاصل ہوتا ہے. اچھا، ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی سورج کی آدھی چھاؤں اور آدھی دھوپ میں نہیں بیٹھنا. یعنی آدھی دھوپ نہیں لینی، یہ جسم کے لیے نقصان دہ. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے کہ آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں میں مت بیٹھیں. پوری دھوپ اور پوری چھاؤں میں بیٹھیں، جسم کو رکھیں تاکہ جسم بیماریوں سے محفوظ رہے. اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. امید ہے آج کا مضمون آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. کمی بیشی کے لیے اس میں آپ مزید معلومات کے لیے آپ اپنا انٹرنیٹ استعمال کیجئے اور وہاں سے معلومات حاصل کیجئے. اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.